چاہتے وضو فرماتے نماز پڑھا دیتے، حضور چاہتے بغیر وضو تازہ کیے نماز پڑھا دیتے۔ نبی پاک کی خصوصیت ہے۔ آپ اور ہم سوتے ہیں، آپ کی اور ہماری نیند میں ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں، ہمارا دل بھی سوتا ہے۔ نبوت کا معاملہ یہ نہیں ہے، نبوت میں نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل جاگتا ہے۔ تو نبوت کی خصوصیات ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 نکاح ہیں۔ لبرل طبقہ یا خصوصاً مغرب کا تہذیب سے گرا ہوا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شادیاں نعوذ باللہ کوئی شہوت رانی کی وجہ سے تھیں۔ یوں نہیں ہے۔ ایک مرد میں اللہ نے بیک وقت 4 نکاحوں کی طاقت رکھی ہے، تو ایک نبی میں تو 4000 جنتیوں سے بڑھ کے طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں 1000 انسان سے بڑھ کے طاقت ہے۔ اس حساب سے تو نبی پاک کی طاقت دنیا کے انسانوں میں 40,000 مردوں کے برابر کی بات آپ کریں تو پھر نکاح 40,000 ہونے چاہیے، لیکن 40,000 کو بھی اگر ہم 4 سے ضرب دیں تو کتنا بڑھ جائے گا؟ یہ 1,60,000 پہ جا کے معاملہ پہنچے گا۔ تو پھر نکاح تو اتنے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ ہر مرد میں 4 ہے۔ تو یہ کوئی شہوت رانی کی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ نبوت کے دین کا پھیلاؤ ہے، اس کی وجہ نبوت کی دعوت کی اشاعت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قوموں میں مختلف جگہ نکاح فرمائے ہیں۔ اس قوم کو عزت ملی، وہ دشمن تھی، پتہ چلا ہماری قوم کی بیٹی سے حضور پاک کا نکاح ہوا، پوری قوم نے کلمہ پڑھ لیا، پوری قوم کو رب نے ہدایت دی ہے۔ کئی وجوہات یہ بھی ہیں، کئی وجوہات اس سے علاوہ بھی ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی تو ایسی بھی ہیں جن کا نکاح اللہ نے آسمان پہ کیا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کی اور میری پرنٹ تصویر ہو وہ حرام ہے، پرنٹ تصویر، ہاں مجبوری ہو وہ اور بات ہے۔ اماں عائشہ کی پرنٹ تصویر حضرت جبرائیل عرش سے لائے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام کو آ کر دکھایا تھا یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی بنے گی۔ تو وہ اللہ کے معاملات ہیں، وہ رسول اللہ کے معاملات ہیں، اس میں آپ کو اور میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، 9 چچا ہیں، ان میں 2 چچا صحابی اور مسلمان، حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے دادا کا نام شیبۃ الحمد ہے، لقب ان کا عبد المطلب ہے۔ آج دنیا لقب جانتی ہے، نام بھول گئی ہے۔ شیبۃ الحمد نام ہے، لقب عبد المطلب ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت عامر بن عائذ، یہ نبی پاک علیہ السلام کی دادی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں فاطمہ نام بہت زیادہ ہے۔ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ، حضرت علی کی اماں حضور پاک کی چچی ان کا نام بھی فاطمہ، فاطمہ بنت اسد۔ حضور پاک علیہ السلام کی ساس کا حضرت اماں خدیجہ کی والدہ کا ایک نام بھی فاطمہ آتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو ایک نام کئی جگہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی دادی کا نام فاطمہ، دادے کا نام شیبۃ الحمد عبد المطلب۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا جان کا نام حضرت وہب ہے، اور نبی پاک کی نانی کا نام حضرت برہ ہے۔ وہب اور برہ یہ میاں بیوی ہیں، دونوں مکہ مکرمہ کے نہیں ہیں، مدینہ طیبہ کے ہیں۔ اور فاطمہ بنت عامر بن عائذ اور عبد المطلب شیبۃ الحمد یہ مدینہ کے نہیں ہیں، یہ مکہ مکرمہ کے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دادحال کے لحاظ سے مکی ہیں اور نانحال کے لحاظ سے مدنی ہیں، لیکن اللہ نے پھر نبی پاک علیہ السلام کو مدینہ طیبہ کی نسبت دی، جو آج بھی ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہیں۔ تو یہ کچھ بیسک معلومات ہیں، اس کو بھی یاد رکھیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے دامادوں کو دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کے داماد 3 ہیں، بیٹیاں 4 ہیں، داماد 3 ہیں۔ کیوں؟ ایک بیٹی کا نکاح نہیں ہوا؟ جی نہیں، 4 کا ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑی بیٹی کا نکاح ہو گیا، پھر دوسری کا نکاح ہوا، تو وہ دوسری فوت ہو گئی، تو حضور پاک نے تیسری بیٹی بھی اسی داماد کو دے دی، یعنی حضرت عثمان کو۔ تو حضرت عثمان کو یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ملی ہیں۔ ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح کے اندر اکٹھا کرنا حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، 4 پارے کے آخری صفحے پر آپ نے فیصلہ فرمایا ایک شخص ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا، لیکن حضرت عثمان نے ایک وقت میں نہیں رکھے، اسی لیے لفظ بولا جاتا ہے یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک، تو ان کو نکاح ملا ہے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے داماد حضرت علی ہیں۔ ان نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کی اولاد ہے۔ بڑی بیٹی حضرت زینب ہے، 2 اولادیں ہیں، بیٹی کا نام امامہ ہے اور بیٹے کا نام علی زین بھی ہے۔ امامہ اور علی زین بھی حضور پاک کے ایسے ہی نواسی اور نواسے ہیں جیسے امام حسن اور حسین ہیں۔
اور دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی اولاد نہیں ہے، تیسری بیٹی ام کلثوم کی اولاد ہے جن کا نام ابان بن عثمان ہے یا عبداللہ بن عثمان ہے، دو نام آتے ہیں، تو یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ اور چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، ان سے حضور پاک علیہ السلام کی 6 نواسے اور نواسیاں ہیں، 3 بہنیں 3 بھائی، حسن حسین محسن اور زینب رقیہ ام کلثوم۔ رقیہ بچپن میں فوت ہوئی، محسن بچپن میں فوت ہوا، یہ علی المرتضیٰ کے 2 اولادیں اما فاطمہ سے بچپن میں فوت ہوئی، لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے، 4 کا زیادہ ذکر کرتے ہیں، 2 بہنیں 2 بھائی، ورنہ 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں، 6 یہ ہو گئے، ایک حضرت عثمان سے 7 اور 2 حضرت ابو العاص جو حضور کے داماد ہیں، حضرت زینب کے خاوند، 2 وہاں سے، تو 7 اور 2 9، یہ 9 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور نواسی ہیں۔ تو جو 3 داماد ہیں، پہلے داماد کا نام لقیت ہے، اس کا کنیت ابو العاص بن ربیع الاموی ہے، اور دوسرے حضرت عثمان ہیں، اور تیسرے حضرت علی ہیں۔ شیطان لوگ آج حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ایک جملہ کر کے ایمان پر ضرب لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور ہاشمی خاندان کے تھے، ہاشمی خاندان تو اچھا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس پہ تو کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اموی خاندان نعوذ باللہ غلط ہے، بنو امیہ غلط ہے۔ ان ظالموں سے پوچھو کیوں غلط ہے؟ حضور نے اپنی پہلی بیٹی کا رشتہ بنو امیہ میں دیا، زینب بڑی بیٹی، بڑی شہزادی، بڑی نور نظر، لخت جگر کا رشتہ حضور پاک نے بنو امیہ میں دیا، پھر دوسری اور تیسری بیٹی کا رشتہ بھی بنو امیہ میں دیا۔ حضور کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹیوں کا رشتہ بنو امیہ میں، حضرت عثمان بھی بنو امیہ ہیں، ابو العاص بھی بنو امیہ ہیں، اور چوتھی بیٹی اماں فاطمہ کا رشتہ بنو ہاشم میں حضرت علی کو۔ تو جو خاندان غلط ہو نبی 3 رشتے دے گا، اگر اس خاندان کے کوئی غلط لوگ ہیں تو اس سے پورا خاندان تو غلط نہیں ہو جاتا۔ حضور بنو ہاشم سے ہیں، بنو ہاشم، مجھے بتائیں حضور پاک کے چچا ابو لہب ہے، وہ بنو ہاشم نہیں ہے؟